ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر، اللہ کی، ایک بار پھر، کوئی بھی خود سے کوئی حیثیت، طاقت، اختیار رکھتا نہیں۔ یہ میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ وہ پھل ہو، سبزی ہو، دوا ہو، چیز ہو، بندہ ہو، کسی میں کوئی کمال اپنا، اونچی کہہ دیجئے، کس کا دیا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ کا۔ جب اشارہ یہ ہے نا تو یہ عظمت کے لیے ہے، سمت کے لیے نہیں ہے۔ سمت کے لیے، عظمت کے لیے، بلندی کے لیے، شان کی بلندی کے لیے، اونچائی کے حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے، ذہن میں رہے۔ یہ اشارہ عظمت کے لیے۔ رب تعالیٰ کا رکھا ہوا کمال ہے جس کسی میں ہے۔ بتوں میں کوئی کمال ہے؟ اللہ فرما رہا ہے برے بھلے کے، نفع نقصان کے مالک بھی، ان کو کچھ اختیار بھی، نہ مرنے کا، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اب یہ آیت پڑھ کر نبی ولی پر لگائی جائے تو کیا درست ہوگا؟ اونچی کہیے۔ جو لوگ بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ تو دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے لیکن نہیں پتا کہ آیت بتوں کے بارے میں ہے یا آیت کسی اور کے بارے میں۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، اب وہ کہتے ہیں دیکھو تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کہہ دیتے ہیں تم نبی ولی کو پوچھتے ہو، جیسے بکواس ان کی عادت ہے۔ کیا ہم کسی نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو عبادت کے لائق سمجھا؟ ارے نادان، جنازہ رکھا ہوتا ہے نا تو میت سامنے ہوتی ہے، سامنے۔ ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں میت کو ہے۔ ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے جب میت سامنے ہے۔ ہم قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ جب میت سامنے ہے سجدہ نہیں کر رہے تو قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہستی، جب ہم ان کی پوجا نہیں کرتے کسی اور کی کہاں سے کریں گے؟ ہم تو رب تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں، کسی کی اور پوجا، کوئی اور ہمارے نزدیک عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں نے یہ اشارہ اس لیے کر دیا کہ آپ کو پتہ ہو اس طرح کی آیتیں کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کن کے بارے میں اتری ہے؟ اونچی، اور یہ لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے